الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقون كما ينقى التمر من أغفاله فليذهبن خياركم وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم رواه الحاکم فی المستدرک وقال صحیح الاسناد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اس طرح چھانٹ دیا جائے گا جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں، چنانچہ تمہارے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے اور بدترین باقی رہتے جائیں گے۔ اس وقت غم سے گھٹ کر تم سے مرا جا سکتا ہو تو مر جانا۔ اس حدیث شریف میں قیامت کی ایک علامت کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے اچھے لوگ، اچھی صفات والے لوگ، ان کو اٹھا دیا جائے گا، اللہ ان کو چھانٹ لے گا۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھایا، جیسے کھجور کے باغ کا مالک جب وہ کھجور کے درخت سے پھل کو اتارتا ہے تو اچھی اچھی کھجوریں چھانٹ کر اپنے لیے رکھ لیتا ہے، اور ردی اور بیکار قسم کی جو کھجوریں ہیں ان کو وہ پھینک دیتا ہے یا کسی کو دے دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں میں سے اپنے نیک بندوں کو چھانٹ کر قیامت کے قریب اٹھا لیں گے۔ اور جب اچھے لوگ اٹھ جائیں گے تو اچھائی کیسے باقی رہے گی؟ اچھے لوگوں کے ہوتے ہوئے اچھائی باقی رہتی ہے، اور جب برے لوگ رہ جائیں گے تو سوائے برائی اور شر اور فتنے کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر اس علامت پر غور کیا جائے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا جائے تو آج امانت، دیانت اور صداقت و عدالت والے لوگ کتنے نظر آتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خوف خدا والے ہیں، جن کو ہم کہہ سکیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان میں اللہ کا خوف موجود ہے، شریعت پر پورا عمل کرنے والے ہیں، تو وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ پھر حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو مر جانا، اس کا مطلب خودکشی کرنے کی اجازت دینا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، جو آدمی اپنے آپ کو مارے گا، جس چیز سے مارے گا قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ اگر اس نے کسی دھاردھار آلے سے، کسی خنجر اور چاقو سے اپنے آپ کو مار کر خودکشی کی ہے تو وہ قیامت کے دن ایک لمبے عرصے تک اپنے پیٹ میں چاقو مارتا رہے گا۔ اگر کسی نے زہر کا پیالہ پی کر خودکشی کی ہے تو وہ قیامت کے دن جہنم میں ایک لمبے عرصے تک زہر کا پیالہ ہی پیتا رہے گا۔ اس طریقے سے جو بھی اس نے صورت اختیار کی ہو تو قیامت میں اس کو عذاب اسی کی جنس سے ہوگا۔ خودکشی حرام اس لیے ہے کہ اللہ نے انسان کو اس جان کا مالک نہیں بنایا، یہ ہمیں بطور عاریت کے اور امانت کے طور پر دی گئی ہے، اس کا ہم نے حساب دینا ہے، اور انسان جس چیز کا مالک نہ ہو اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی اس جان کے مالک نہیں، لہٰذا ہم اس کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص خودکشی کو حلال سمجھ کر رہا ہے وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کو حلال نہیں سمجھ رہا لیکن معاشی کسی وجہ سے یا کسی ناچاقی کی وجہ سے وہ غمزدہ ہو کر خودکشی کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے۔ آج معمولی باتوں پر خودکشی کی جا رہی ہے۔ تو اس حدیث میں اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی شدت کا اور ایسے فساد کا زمانہ ہوگا کہ اگر انسان کے بس میں یہ ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو مار سکے تو وہ مار لیتا، لیکن اللہ نے انسان کو اس کا اختیار نہیں دیا۔ تو اس زمانے کے فساد کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ فتنوں کے زمانے کی بات ہے، اللہ ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔